بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے تیسرے چیپٹر کا باب پڑھا تھا، سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور ایثار۔ آج کا جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑ کر رکھنا۔ اس کے اپوزٹ یعنی اس کے متضاد، اس کے مخالف آتا ہے قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا۔ سب سے پہلے ہم صلہ رحمی کا مفہوم دیکھیں گے کہ یہ کہتے کسے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنا، دکھ درد، خوشی اور غم میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا یعنی ساتھ ساتھ چلنا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں پر احسان کرنا، احسان یعنی جس کا جتنا حق بن رہا ہے اس سے زیادہ دینا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اور اگر وہ مالی حوالے سے پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، کمزور ہوں تو ان کی مدد کرنا یعنی ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا، یہ کہلاتا ہے صلہ رحمی۔ اگر ہم قطع رحمی کو دیکھیں تو قطع رحمی جو ہے وہ صلہ رحمی کا متضاد ہے یعنی اس کے الٹ ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا اور ان کی خبر گیری یعنی خبر لینے سے غفلت برتنا یعنی لاپرواہی اختیار کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قطع رحمی۔ یا جتنے میں نے حقوق صلہ رحمی میں بیان کیے ہیں ان کو توڑنا یا ان کو ادا نہ کرنا یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنا، یہ سب قطع رحمی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں تو صلہ رحمی جو ہے وہ ایک بہترین اخلاقی فضیلت ہے، ایک بہترین اخلاقی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی وحی کے بعد جب حضرت خدیجہ نے آپ کو جن اوصاف کو آپ کی صداقت یعنی آپ کی سچائی کے دلیل کے طور پر پیش فرمایا تھا، ان میں سے ایک وصف جو تھا، آپ کی خوبی جو تھی وہ صلہ رحمی بھی تھی۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے، اور نبوت کے بعد بھی آپ نے صحابہ کرام کو بھی غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی تلقین کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت ابو طلحہ جو تھے اپنے خوبصورت اور گھنا باغ راہ خدا میں وقف کرنا چاہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ اپنا باغ اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دے، تو چنانچہ انہوں نے اپنے باغ کو اپنے عزیزوں اور اپنے چچا کے لڑکوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم اور مثالیں دیکھیں اس میں رسول سے، تو ایک مثال ہمارے پاس ملتی ہے کہ تعلق توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے کا حکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور صلہ رحمی کا ایک نمونہ، ایک مثال یہ بھی ہے کہ جو آپ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے آپ ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑتے تھے۔ اگر کوئی شخص تعلقات قائم رکھنا چاہے تو اس سے تو تعلق قائم رکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے۔ مشکل تو یہ ہے، یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ تعلقات توڑے اور آپ اس کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ وہ کون کون سی تھی؟ کہ مخفی اور اعلانیہ یعنی چھپی حالت میں اور ظاہری حالت میں، پوشیدگی میں اور ظاہریہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، غصے میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہنا، اور دونوں حالتوں میں اعتدال یعنی درمیانی راہ پر قائم رہنا، اور جو مجھ سے تعلق توڑے میں ان سے تعلق جوڑوں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے عطا کروں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، میری خاموشی فکر پر مبنی ہو، یعنی میں جب خاموش ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی فکر ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی خیال ہو اچھا، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو، یعنی کوئی بھی چیز دیکھیں تو اسے سبق حاصل کریں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا چچا زاد بھائی ہے، میں اس کے پاس کوئی چیز مانگنے جاتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں دیتا، نہ میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، پھر جب اسے مجھ سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو وہ آ کر مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اسے کچھ بھی نہ دوں گا اور نہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ تو آپ نے مجھے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ میں اس کے ساتھ وہ کام کروں جو اچھا ہے، یعنی اس سے صلہ رحمی کروں اور قسم کا کفارہ ادا کروں، یعنی اس نے جو قسم کھائی تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، تو انہوں نے وہ قسم کا کفارہ ادا کیا اور ان کی قطع رحمی کے بدلے میں ان سے صلہ رحمی کی۔ اس کے بعد اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں تو رزق میں کشادگی کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلہ رحمی اختیار کرنے والے شخص کو رزق میں کشادگی یعنی رزق میں وسعت، گہرائی اور زیادتی اور عمر میں برکت کی ضمانت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا،
کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز یعنی لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ اس رسول کی روشنی میں اگر ہم قطع تعلق کی ممانعت دیکھیں تو قطع تعلق کی کرنا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قطع تعلق کی کرنے والا یا قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج کوئی قطع تعلق کی کرنے والا ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ تو ایک نوجوان اس مجلس سے اٹھا اور اس کا اپنی خالہ کے ساتھ کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ان سے معذرت کی اور پھر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں کوئی قطع تعلق کی کرنے والا موجود ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں صلہ رحمی کی اہمیت حاصل ہوتی ہے، تو ہمیں بھی صلہ رحمی کو فروغ دینے اور قطع رحمی سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کے فوائد دیکھیں۔ صلہ رحمی کے اگر ہم فوائد دیکھیں تو اس سے افراد میں باہمی محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی جو نظام ہوتا ہے وہ استحکام یعنی مضبوطی پاتا ہے کہ آپس میں تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، جڑیں پائیدار ہوتی ہیں، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے یعنی معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور جو معاشرہ ہوتا ہے وہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم قطع رحمی کے نقصانات دیکھیں تو قطع رحمی سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی ہے، خاندانی جو استحکام ہوتا ہے، خاندانی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ درہم برہم ہو جاتی ہے، تہہ و بالا یعنی اوپر نیچے آپس میں نا اتفاقی آ جاتی ہے۔ اور نمبر 3 پہ اگر ہم اس کے نقصانات دیکھیں تو معاشرہ مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا صلہ رحمی کا چیپٹر۔ اس کے بعد اس کے MCQs ہے۔ پہلا ہے صلہ رحمی سے مراد ہے تو اس کا آنسر ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنا۔ دوسرا ہے کہ عمر اور رزق میں اضافہ اور برکت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، اس کا آنسر ہے صلہ رحمی کا۔ تیسرا ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات ختم کرنا کہلاتا ہے، صلہ رحمی کے اپوزٹ ہے یعنی قطع رحمی۔ حدیث مبارک کی روشنی میں اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے، اس کا آنسر ہے جو توڑنے والوں سے تعلق جوڑنے والا۔ پانچواں اور آخری MCQs ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پہلی وحی کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر جو اوصاف بیان فرمائے ان میں سے ایک وصف تھا صلہ رحمی۔ اس کے بعد ہمارے شارٹ کوسچن ہے۔ پہلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو کس طرح صلہ رحمی کی تلقین فرماتے تھے؟ حضرت ابو طلحہ کے واقعے کی روشنی میں وضاحت کریں، یہ آپ لوگ تعارف میں پڑھ چکے ہیں اہمیت میں۔ دوسرے صلہ رحمی کی کوئی سے 2 صورتیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ سٹارٹ میں مفہومی آپ کو ڈسکس کر دی ہیں، صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ان میں سے کوئی سے بھی 2 آپ نے، یا بہتر ہے کہ 3 آپ ایڈ کر دیں۔ چوتھا کویسچن ہے اس میں کہ صلہ رحمی خاندانی نظام کے استحکام کا باعث ہے، اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے کہ صلہ رحمی سے آپس کے افراد میں محبت پیدا ہوتی ہے، خاندانی جو نظام ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، پائیدار اور استحکام ہوتا ہے۔ یہ خاندانی نظام استحکام پاتا ہے، مضبوطی پاتا ہے، معاشرتی امن کو فروغ ملتا ہے اور معاشرہ ترقی کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے صلہ رحمی کی اہمیت پر جامع نوٹ لکھیں، تو اس کو آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ پیج نمبر 239 پہ سب سے پہلے صلہ رحمی کا مفہوم، دوسرے نمبر پہ قطع رحمی کا مفہوم، تیسرے نمبر پہ جو اسوہ رسول کی روشنی میں صلہ رحمی کی اہمیت، اس میں پہلا پیراگراف کرنے کے بعد جس میں حضرت طلحہ کا واقعہ بھی آ رہا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پہلا پوائنٹ ہے سیکنڈ لاسٹ لائن میں تعلق توڑنے والوں کے ساتھ جوڑنے کا حکم، پوائنٹ نمبر جو 1 ہے اس میں آپ لوگوں نے پہلا پیراگراف کاٹ دینا، یہ نہیں کرنا۔ اس کا پیج نمبر 240 پہ چھٹی لائن میں پیراگراف شروع ہو رہا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والا پیراگراف آپ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد رزق میں کشادگی، یہ بھی کرنا ہے۔ قطع رحمی کی ممانعت، یہ بھی لازمی کرنا ہے۔ صلہ رحمی کے فوائد اور قطع رحمی کے نقصانات، یہ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے۔ تھینک یو۔